باب احتساب الاثار، اثر کی جمع آثار، قدموں کے نشان شمار، قدموں کے نشان سے اجر کی طلب، یعنی طلب اجر کے لیے قدموں کے نشان کا بیان۔ مراد بھائی قدم جتنے زیادہ ہوں گے ثواب اتنے ہی زیادہ ملے گا۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ اچھی طرح وضو بنا کر جب کوئی گھر سے مسجد چلتا ہے تو اللہ ایک خطا مٹاتا ہے اور ایک ثواب بڑھاتا ہے۔ تو قدم جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی خطائیں مٹیں گی، اتنے ہی ثواب بڑھیں گے۔ اور خطا سے مراد گناہ صغیرہ۔ انس بن مالک قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ، الا تحتسبون آثارکم، تم لوگ احتساب کا معنی شمار کرنا بھی، اور احتساب کا معنی طلب اجر بھی۔ اس طلب اجر کے معنی میں یہ حدیث، یہ لفظ کئی بار گزر چکا ہے۔ بس من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور طلب اجر کے لیے۔ یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ، الا تحتسبون آثارکم، تم لوگ اپنے نشان قدم سے طلب اجر کیوں نہیں کرتے؟ کہ قدم جتنے زیادہ ہوں گے اجر اتنے ہی زیادہ ہوگا۔ اور انس نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ یتحولوا عن منازلہم، کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو بدل دیں، فینزلوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بس جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ یعودوا المدینہ تھا، ان یترکوها، کہ مدینہ منورہ کو وہ چھوڑ دیں۔ تو حضور نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم، تم لوگ اپنے قدم شمار کیوں نہیں کرتے، یا اپنے قدم سے تم لوگ طلب اجر کیوں نہیں کرتے؟ مجاہد کہتے ہیں خطاہم آثار المشی فی الارض برجلہم، خطا کیا ہے؟ کہ اپنے پیروں سے زمین میں چلنے کے نشانات۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، تو ان لوگوں کا ارادہ ہوا کہ اپنے وہ گھر بیچ وچ کر مسجد نبوی شریف سے قریب گھر بنا لیں تاکہ سرکار کی بارگاہ میں برابر حاضر رہیں۔ تو سرکار کو یہ ناپسند ہوا کہ اگر ایسا ہو تو مدینہ شریف خالی ہو جائے گا۔ تو فرمایا تم لوگ جہاں ہو وہیں رہو، اور اس موقع سرکار نے یہ بات فرمائی کہ جتنے قدم تم لوگ چلو گے تو اللہ تعالیٰ اتنی خطائیں مٹائے گا، اتنے اجر بڑھائے گا۔ تم لوگ اپنے قدموں سے طلب اجر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر وہ لوگ وہیں رہ گئے۔ باب فضل صلاۃ العشاء فی الجماعت، نماز عشاء کو جماعت سے نماز عشاء پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ یہاں وہی حدیث ہے لیکن پھر پڑھ لیجئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ گنا نہیں ہے۔ فجر میں چاہتے ہیں سوئے رہ جائیں، عشاء میں چاہتے ہیں پہلے سو جائیں، تو دونوں نمازیں چھوٹ جائیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں نمازوں میں کیا فضیلت ہے تو ضرور دونوں نمازوں میں شریک ہوتے، اگرچہ گھسٹ کر کے آتے۔ یعنی پیدل چل کر نہیں آ سکتے اور گھسٹ کر ہی آ سکتے تھے تو گھسٹ کر ہی آتے۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو حکم دوں تو وہ اقامت کہے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں، مرد کو حکم دوں تو لوگوں کی امامت کہے، پھر کچھ آگ کے شعلے لے کر آؤں اور جو لوگ نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے ان کے گھروں میں آگ لگاؤں۔ سرکار نے ایسا کیا نہیں، نہ کرتے، آپ تو رحمت للعالمین تھے، لیکن نماز عشاء اور نماز فجر کی جماعت میں شریک نہ ہونے کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کتنا قبیح امر ہے۔ باب دو اور دو سے زیادہ ہوں تو جماعت ہے،
2 آدمی ہوں تو امام بائیں اور مقتدی داہنے، کیونکہ داہنے کو فضیلت حاصل ہو، اور 3 آدمی ہوں تو امام آگے اور دونوں مقتدی پیچھے۔ یہ مالک بن حویرث والی حدیث ہے جو اس سے پہلے کئی بار گزر چکی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کو رخصت کیا، یہ کئی لوگ آئے تھے، 20 روز تک سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ جب سرکار کو محسوس ہوا کہ انہیں اپنے بال بچوں کا اشتیاق بڑھ گیا ہے تو رخصت کیا جاؤ، اور جب نماز سے وقت آئے تو فاذنا، اذان دینا، اذنا کہا گیا تثنیہ کا صیغہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولتے ہیں تثنیہ مراد لیتے ہیں دونوں میں سے ایک، فاذنا یؤذن احدہما، اس معنی میں ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک اذان دے، وَأَقِيمَ، اور دونوں میں سے کوئی اقامت کیا، ثُمَّ الْيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا، پھر جو بڑا ہے علم میں، عمر میں، فضل میں، وہ امامت کرے۔ باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ، جو مسجد میں بیٹھ کر نماز کی انتظار کرے، اس کا بیان، اور مساجد کی فضیلت کا بیان۔ بار بار یہ حدیث گزر چکی ہے کہ جو مسجد میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہی حدیث یہاں بھی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے سائے میں رکھے گا جس دن سوائے ظل الہی کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ 7 لوگ اللہ کے سائے میں رہیں گے، یعنی قیامت کے دن، قیامت کے دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہ رہے گا۔ سایہ سے مراد سایہ رحمت ہے۔ وہ 7 لوگ کون کون ہیں؟ الامام العادل، امام عادل، یعنی جو سلطان، جو حاکم منصف ہو، کہ ہمیشہ انصاف کرے۔ وشابن، اور وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا اور عبادت میں لگا رہا۔ تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، کہ کہیں بھی رہتا ہے دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ اذان ہو تو ہم فوراً مسجد میں چلیں۔ 3 ہو گئے، اور 2 آدمی ہو، ورجلان تحابا فی اللہ، اور 2 آدمی وہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اجتماع علیہ، اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ 6 آدمی وہ کہ طلبت ہو، جس کو صاحب منصب و جمال، منصب بھی ہے جمال بھی ہے، صاحب منصب و جمال عورت نے جسے بلایا یعنی گناہ کے کام کے لیے، تو اس نے جواب دے دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ اور 6 آدمی وہ کہ تصدق اخفاء، وہ رجلان تحبا، وہ ایک اس کو ایک شمار کیا گیا ہے، اور رجل طلبت ہو ذات منصب و جمال، یہ 5واں ہے، اور 6 رجل تصدق، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اللہ کے راستے میں، جس نے صدقہ کیا چھپا کر، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ بائیں طرف جو لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ سے کس کو کیا دیا گیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور 7واں آدمی وہ جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے۔ تو یہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جو قیامت دن اللہ کے سائے رحمت میں رہیں گے۔ سایہ سمرا سایہ رحمت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی سے سوال ہوا حل اتخذ، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی؟ فرمایا ہاں، ایک رات سرکار نے نماز عشاء نصف اللیل تک، آدھی رات تک مؤخر کر دی، پھر ہماری طرف چہرہ کر کے
پھر ہماری طرف رخ کیا نماز پڑھنے کے بعد تو فرمایا صلی الناس، لوگ سو گئے، لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، اور تم لوگ برابر نماز میں رہے جب سے تم لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہو، برابر تم لوگ نماز میں ہی رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں گویا کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جب سرکار ہم طرف مڑے تھے تو آپ کی انگلی میں انگوٹھی تھی اور وہ انگوٹھی چمک رہی تھی، وہ انگوٹھی کی چمک میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تھی اور پہن رکھی تھی۔ باب فضل من خرج الی المسجد و مر رہا، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو مسجد کو نکلا۔ الربا السیر من الزوال الى آخر النہار والغدو السیر فی اول النہار الى فی الزوال۔ تو جو شخص مسجد کو نکلا اور ومن راحت، اور جس نے شام کے وقت سفر کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو صبح کو مسجد گیا یا شام کو مسجد گیا، صبح کو گیا نماز کے لیے، شام کو گیا نماز کے لیے، تو اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ کلما غدا او رہا، تو اللہ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمانی کی جگہ مہمانی کا محل بنا دے گا، تیار کر دے گا جب بھی وہ صبح یا شام مسجد جائے گا۔ تو صبح و شام مسجد جانے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی کا گھر بنا دیا ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی۔ جب اقامت کر دی جائے تو صرف فرض نماز اب پڑھی جائے اور کوئی سنت نماز نہ پڑھی جائے۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہی حکم ہے، کیا فجر میں بھی یہی حکم ہے؟ تو اس بارے میں بظاہر جو ترجمۃ الباب کی حدیث آ رہی ہے یہ مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو پہلے آپ ترجمہ کیجئے، پھر ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حفص بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ ازد کے ایک آدمی سے سنا جن کو مالک بن بحینہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا اور نماز کی اقامت ہو چکی تھی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ فجر کی نماز تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوئے تو لاث بہ الناس، لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی سرکار کی جماعت سے الگ تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے فرمایا آج صبح اربعن 2 بار، آج تو تصلی صبح اربعن، کیا فجر کی نماز 4 رکعت یا فجر کی نماز 4 رکعت؟ بس اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب فجر کی اقامت ہو جائے تو سنت نہ پڑھی جائے بلکہ صرف فرض کی جماعت میں شرکت کر لی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اقامت ہونے کے بعد ایک صاحب نے سنتیں پڑھنے شروع کر دی تو نماز کے بعد صحابہ نے گھیر لیا کہ ایسا کیوں کیا، اور سرکار نے فرمایا آج صبح اربعن، آج صبح اربعن۔ یہ توبیخ کے طور پر تھا، ڈانٹ کے طور پر تھا۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ سنت صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی کے ساتھ ادا کی ہے، اور اتنی پابندی کسی بھی سنت پر سرکار نے نہیں کی۔ جتنی بھی سنتیں ہیں پابندی کی ہے، میں کبھی کبھی ان کو چھوڑا بھی ہے، مگر سنت فجر کو سرکار نے کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ اس لیے سنت ہونے کے باوجود قریب با واجب ہے، اس کے لیے حکم وجوب کا ہے قریب قریب۔ لہذا اور نمازوں میں تو یہی ہے کہ جب اقامت
شروع ہو جائے تو اب نماز سنت نہ پڑھے، فرض میں شریک ہو اور بعد میں سنتیں ادا کر لیں۔ اور فجر میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ اقامت ہو جائے تو جماعت سے دور کہیں کنارے جا کر جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ ہمارا جو یہ مذہب ہے، اس مذہب کی بنیاد بھی حدیث نبوی پر ہے۔ وہ حدیث نبوی بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ پھر یہاں سرکار نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ صاحب جہاں جماعت قائم ہوئی تھی اسی کے آس پاس میں سنت پڑھ رہے تھے، تو یہ جماعت سے معارضہ ہوا، ٹکراؤ ہوا، اس لیے سرکار کو ناراضگی ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرض کو چھوڑ ہی دیا سنت کے وجہ سے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراضگی ہوئی۔ حنفیہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جہاں فرض ادا کی جا رہی ہے اسی کے آس پاس میں سنت پڑھ لے، بلکہ اس سے دور، بہت دور کہیں کنارے پڑھے تاکہ کوئی دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ فرض سے معارضہ کر رہا ہے، اور جلدی پڑھ لے تاکہ فرض میں شریک ہو جائے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ سنت میں شریک ہوگے تو فرض نہیں ملے گی تو سنت چھوڑ دے، فرض میں شریک ہو جائے اور دن طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد سنت فجر کو پڑھ جائے۔ حدیث آگے آ رہی ہے جس کی بنیاد پر حنفیہ نے یہ مذہب اپنایا ہے۔ اس حدیث کو آپ لوگ نوٹ نشان لگا کر رکھ لیجئے تاکہ جب وہ حدیث آئے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، مریض کی حد کہ وہ جماعت میں حاضر ہو، یعنی کیسا مریض جماعت میں حاضر ہو اور کیسا مریض جماعت میں حاضر نہ ہو، اس کی حد بندی کیا ہوگی۔ تو سنیے، اسود کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، فذکرنا المواظبۃ علی الصلاۃ والتعظیم لہا، تو ہم نے ذکر کیا نماز پر مواظبت کو اور نماز کے لیے تعظیم کو، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی بڑی مواظبت کرتے تھے اور نماز کے لیے نماز پر کی مواظبت کرنی چاہیے، ہمیشہ پڑھیں اور اس کی تعظیم کریں۔ فرمانے لگیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہو گئے، وہ مرض جس میں آپ کا وصال ہو گیا اور نماز کا وقت آیا تو اذان دی گئی، سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر۔ اب اس دن سرکار کی بیماری بہت شدید تھی، مسجد میں جانے لائق نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عرض کی گئی حضور ان ابا بکر رجل اسیف، ابو بکر نرمدل آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو لم یستطیع ان یصلی بالناس، تو وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، وہ تو نرمدل ہیں، رونے لگیں گے، اور بکا کی وجہ سے قرات نہیں کر سکیں گے۔ وہ سرکار نے سن کر اپنی وہی بات دہرائی، فعادوا له، تو ان حضرات نے بھی اپنے سرکار کے جواب میں وہی بات دہرا دی۔ فعاد الثالثہ، تو سرکار نے تیسری بار وہی بات فرمائی کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور اس کے بعد فرمایا ان کن صواحب یوسف، تم لوگ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح سے ہو، کہ جیسے یوسف علیہ السلام، ہم اس کی تشریح آگے چل کر بھی کر رہے ہیں، یہ حدیث پھر آ رہی ہے، اور یہ تشریح یوں ہے کہ ان کے زمانے کی عورتوں نے یہ کیا تھا، جو بات دل میں تھی اسے چھپایا اور وہ بات کہی جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ تو اس مفہوم کے لحاظ سے سرکار نے اس میں جواب دینے والی تھی حضرت عائشہ صدیقہ، تو سرکار کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ عائشہ تمہارے دل میں یہی ہے کہ وہ بکر نماز پڑھیں، مگر تم اپنی زبان سے وہ بات کہتی ہو، اور
یہ ایسا کیوں کہتی تھیں؟ تاکہ یہ جانتی تھیں کہ سرکار ابو بکر سے ہی نماز پڑھوائیں گے. انہوں نے سرکار سے اس لیے عرض کر دیا تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ سرکار کی زبان سے ان کا نام نکل گیا اس لیے ان کا نام لے لیا، ورنہ سرکار حضرت عمر کو بھی کہہ سکتے تھے، حضرت عثمان کو بھی کہہ سکتے تھے، حضرت علی کو بھی کہہ سکتے تھے، کسی کو بھی کہہ سکتے. حضرت ابوبکر کا نام زبان پہ آ گیا تو نہیں کہہ دیا، تو کوئی ترجیح کی وجہ سے نہیں کہا تھا، ان کی افضلیت کی وجہ سے نہیں کہا تھا. یہ حضرت عائشہ نے چاہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کو ظاہر کر دیا جائے تو انہوں نے کہا سرکار اور نمدیل آدمی تو واقعی نمدیل آدمی تھے، اس لیے آپ کسی اور سے کہیں. سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر کو کہو. پھر انہوں نے اپنی بات وہی دہرائی، پھر سرکار نے فرمایا ابو بکر کو، پھر سرکار نے اپنی وہی بات دہرائی. تو اس سے معلوم ہوا سرکار نے ترجیح اور افضلیت کے بیان کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا تھا. مروا بابا کے فلی صلی بالناس فخرج ابو بکر، تو ابو بکر جا کے نماز پڑھانے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ خفت معلوم ہوئی، افاقہ معلوم ہوا تو فخرج یحاتا بین رجلین، محادات کہتے ہیں دو آدمیوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنے کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو مردوں کے درمیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلنے لگے، گویا کہ میں سرکار کے دونوں قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تخطان الارض من الوجه، کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر وہ قدم نشان بنا رہے ہیں، یعنی سرکار کے پاؤں گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے احساس ہوا سرکار آ رہے ہیں تو ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشارہ فرمایا ان مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو. ثم اوتیا بھی، پھر سرکار کو لایا گیا یہاں تک کہتے ابو بکر صدیق کے بغل میں بیٹھ گئے. آمش سے پوچھا گیا فقیر الامش، تو آمش سے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور ابو بکر سرکار کی نماز پڑھاتے تھے. ہم لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگوں نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کر نماز پڑھانے لگے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سرکار کی نماز پڑھتے تھے اور والناس یصلون، اور لوگ ابو بکر صدیق کی نماز پڑھتے تھے. یہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے، یعنی سرکار پست آواز پڑھتے تھے تو ابو بکر صدیق سرکار کی اقدام میں بلند آواز سے کہتے تھے اور آپ کی تبلیغ پر اسی کے مطابق لوگ نماز پڑھتے تھے. فقال براسی نام، تو حضرت امام آمش نے، سلیمان آمش رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، تو انہوں نے اپنے سر کی اشارے سے فرمایا ہاں. رواہ ابو داؤد عن شعبہ الامش باز وزادہ ابو معاویہ جلسان، یہ سارے بھی بکر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھایا. فکان ابو بکر یصلی قائما، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. یہاں دیکھیے سرکار کی امام ہو گئے اور ابو بکر صدیق مقتدی، تو ابو بکر صدیق داہنے ہو گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بائیں ہو گئے اور باقی لوگ سب سرکار کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہو گئے. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نماز میں تشریف لائیں اور امام بننا چاہیں تو بغیر کسی عذر کے، اور امام میں کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، کوئی حس نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آپ امام ہو جاتے ہیں. آپ کے علاوہ کسی کے اندر کسی کی خصوصیت نہیں ہے. ہاں امام کو حس لاحق ہو جائے تو وہ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بنا کر وضو کرنے کے لیے چلے جائے تو اب دوسرا امام بن جائے گا. میرے یہاں ابو بکر صدیق کو کوئی حس نہیں لاحق ہوا، وہ برابر نماز میں تھے اور ان کے مقتدی ہونے کا اظہار یوں ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے کر دیا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بائیں، اور جب امام و مقتدی دو ہوں تو ان کی جگہ یہی ہوتی ہے کہ امام بائیں رہے اور مقتدی پیچھے رہے اور باقی لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اقتداء کر رہے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مریض ایسا ہے کہ دو آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بھی جماعت کے لیے جا سکتا ہے تو اسے جانا چاہیے، اور مرض اس کے لیے جماعت سے غیر حاضری کے لیے عذر نہیں ہے. یہ صفت اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان میں پائی گئی. سنت رسول اللہ کے بڑے پیروکار تھے
فتح رضویہ میں بھی اور اپنے ایک مکتوب میں بھی آپ نے اس کا اظہار کیا ہے۔ فتح رضویہ اظہاروں میں لکھتے ہیں کہ فقیر 32 روز سے علیل ہے، اور مستفتی کو تعجیل، اور فقیر 32 روز سے علیل۔ حال یہ ہے کہ مسجد گھر کے دروازے سے قریب ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں، پھر کرسی پہ لاتے ہیں۔ تو کرسی پر لانے لے جانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ یہ گویا وہی صورت ہوئی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ پھر وہی حدیث آ رہی ہے، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں، کوئی نئی بات آئے گی تو ہم دوہرا دیں گے۔ قالت عائشہ لما ثقل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيته فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض وكان بين العباس وبين رجل آخر، اس سے پہلے رجل آخر والی حدیث گزر چکی ہے۔ تو قال عبید اللہ فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشہ فقال هل تدری من الرجل الذي، آپ کو معلوم ہے کہ دوسرا آدمی کون ہے جس کا نام عائشہ نے لیا؟ فرمایا نہیں، تو میں نے قال فرمایا کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کے سوا ایک حضرت فضل بن عباس تھے اور ایک اسامہ بن زید بھی تھے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، کیونکہ دوسری طرف بوجھ زیادہ تھا، اس لیے ادھر باری باری لوگ کندھا بدل رہے تھے، اس لیے انہوں نے اختصار کے پیش نظر رجل آخر کر دیا۔ باب الرخصت فی المطر والغلۃ، بارش میں رخصت کا بیان، والغلۃ اور بیماری میں یہ آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھے، فیرال ہی اپنے قضاء میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اجازت دے دی ٹھنڈک والی رات میں، ٹھنڈک اور ہوا والی رات میں، طوفانی ہوا چل رہی تھی، فرمایا، اور ٹھنڈک کی رات تھی، طوفانی ہوا نے بس ٹھنڈک کے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو اجازت دے دی کہ آپ اللہ صلی فی الرحال گھر میں نماز پڑھ لو۔ اور اس بار میں مالک والی وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں یہ ہاں بس ایک فرق یہ ہے، تھوڑا سا دیکھ لیجیے اس کو۔ ان اتبان ابن مالک کھانا یوم قوم و عامہ، وہ عامہ تھے، اور اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں کہا تھا ان کر تو بصری، میری نظر کمزور ہے، تو یہ کہا گیا عامہ، حقیقت میں وہ عامہ نہیں تھے، مگر وہ کمزور نظر اتنی کمزور تھی کہ وہ عامہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ون قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے، یا رسول اللہ، رات میں تاریکی ہو جاتی ہے اور سیلاب آتا ہے، وانا رجل ضریر البصر، اور میں کمزور نگاہ آدمی ہوں، فصل بھی یا رسول اللہ فی بیت مکان اتخذ مسلم، فجاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فقال انا تحب ان اصلی فاشار الى مکان من البیت فصلى فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پوری بحث اس حدیث پاک پر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے یہ حضرت ابن عباس والی حدیث، تو یہ حدیث بھی ابھی آپ نے پچھلے سبق میں پڑھی ہے، جس میں یہ ہے کہ انہا عظمتن، کہ یہ عظیمت ہے۔ ایک منٹ، ترجمۃ الباب میں ایک تو مطر کا ذکر ہے اور ایک علت کا ذکر ہے۔ علت کہاں سے آئی؟ یہ علت آئی ہے حضرت اتبان بن مالک کی حدیث کی وجہ سے، کہ وہ آنکھوں کے بیمار تھے، وہ بیمار کہتے ہیں ان کی آنکھیں بیمار تھیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کریں، اور باقی لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بارش کی وجہ سے، جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ ابن عباس جو حدیث سے پہلے گزری ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ انہا عظمہ، یہ عظیمت ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انی کرہت ان احرجکم، مجھے ناگوار ہوا کہ میں تم لوگوں کو حرج و مشقت میں ڈالوں، اس وجہ سے میں نے یہ اعلان کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ حرج کی وجہ سے جماعت معاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے ایک روایت میں، حضرت ابن عباسی کی روایت میں، کریت ان اوسمکم یا واسمکم، مجھے ناگوار ہوا، میں نے مکروہ سمجھا کہ میں تم لوگوں کو گناہ میں ڈالوں، یعنی حرج میں ڈالوں، فتجیبون، تو تم لوگ آؤ کیچڑ کو کیچڑ میں سنتے ہوئے اپنے گھٹنوں تک،
فتدوسون الى رکبکم، تو میں تمہیں حرج میں ڈالوں کہ تم لوگ اپنے گھٹنوں تک کیچڑ میں سنتے ہوئے آؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کیچڑ بہت زیادہ ہوتی تھی اور گھٹنے تک کیچڑ ہو جاتی تھی، اس وجہ سے یہ اعلان ہوا۔ آج اس حدیث پاک سے لوگوں نے جماعت میں غیر حاضری کے لیے استدلال کر لیا ہے، وہ استدلال بجا نہیں ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں جاء صحابۃ، بدلی آئی، فمطرت، بدلی آ کر برس گئی، یہاں تک کہ چھت ٹپکنے لگی۔ چھت جو ہے من جریدی نخل، کھجور کی شاخوں سے بنی تھی، پتے تھے، جب بارش کی دھار، پانی کی دھار پڑتی تھی تو پتے تھوڑا سا جھک جاتے تھے اور پانی نیچے آنے لگتا تھا۔ پھر نماز کی اقامت ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی میں کیچڑ کا اثر دیکھا۔ تو جماعت ایسے وقت میں بھی قائم کرنی چاہیے اگرچہ چہرہ کیچڑ میں سن جائے۔ انس کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے کہا انی لا استطیع الصلاۃ، حضور میں آپ کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہو پاتا۔ وکان رجلا ضخما، اور وہ موٹے آدمی تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کھانا پکایا، حضور کو دعوت دی اپنے گھر اور ایک چٹائی بچھا دی، ونضح، اور چٹائی کے کناروں کو پر پانی چھڑک کر صاف کر دیا۔ تو سرکار نے چٹائی پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو فقال رجل من آل جارود کے ایک صاحب نے انس سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ نماز تاش کے وقت میں پڑھی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ما رأیتہ صلاح الا یومئذ، چاش کے وقت میں سرکار کو میں نماز پڑھتے ہوئے اسی دن دیکھا، یعنی ہاں چاش کا وقت تھا، اس وقت سرکار علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی موٹا ہو اور اس وجہ سے استطاعت نہ ہو جماعت میں حاضر ہونے کی تو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔